بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ربیع الثانی کی 3 تاریخ اور پیر کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ ماہ ربیع الثانی کے پہلے پیر کے دن صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیبوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے والا بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے، کامیابیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ربیع الثانی کا مہینہ بہت ہی خاص مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اگر آپ لوگ اپنی قسمت کو چمکانا چاہتے ہیں، تقدیر کے بند تالوں کو کھولنا چاہتے ہیں، تو آج 3 ربیع الثانی پیر کے دن کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ ربیع الثانی کا چاند 2 دن پہلے طلوع ہوا ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اس نئے چاند کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں تو آج اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ لیں۔ جو بندہ آج یہ عمل پڑھے گا، اللہ پاک اس کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا، اس کی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کر دے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی، جس میں نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ بیماریاں ہوں گی، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ کبھی کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے گا اور نہ ہی کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑیں گے۔ تو آج ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ آج یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، کیونکہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ اور پہلا پیر برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے نکلنے مت دینا۔ آج کے دن کو اگر لاپرواہی سے گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ پاک پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیوں کو آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدقسمت وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھے گا۔ آپ کو جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ آج آپ جو بھی وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ اس خاص عمل کو پڑھنے کی سب سے بہترین تاثیر یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو لاکھوں روپے عطا فرمائے گا، آپ کی قسمت کو، جھولیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اگر آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ لیتے ہیں تو پورے سال کے آپ کو فائدے ملیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے پورے سال کے فائدے اٹھاتے ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آج یہ رات، یہ دن اتنا قبولیت کا ہے کہ آج یہ وظیفہ پڑھنے والے پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ بھی صرف چند منٹ نکال کے وظیفے پڑھتے ہیں، وظیفے سے پورے سال کی پریشانیاں سے، مصیبت سے، ڈپریشن سے، مایوسی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو آج کا وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، دنیا کے جس بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار، سفر، چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن ماہ ربیع الثانی کی 3 تاریخ پہلے پیر کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے ناظرین، اب جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے اور کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔
اب عمل کیا ہے؟ آج 3 ربیع الثانی پہلے پیر کے دن جب آپ کو وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اپنا مقصد ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو بیماریوں سے شفا کے لیے پڑھ لیں، اور اگر آپ جوان بیٹیوں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں تو ماں باپ پڑھ لیں یا بیٹیاں خود پڑھ لیں، بہتر رشتوں کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ اگر آپ میں سے کوئی جوان بے روزگار بیٹھا ہے، روزگار ملتا نہیں ہے، بڑی بڑی سفارشیں کرا لیں، آپ نے رشوت تک بھی دے دی، لیکن پھر بھی آپ کے معاملات میں آسانی نہیں ہو رہی، تو اس کی نیت کر لیں۔ آپ کا جو بھی مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العالمین کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے، جنہیں پڑھتے ساتھ ہی ہر حاجت فوری طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہیں کہ کاش کبھی میرے پاس اتنا رزق ہو، دولت ہو، اتنی بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، نرینہ اولاد ہو، تو آج یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ آپ کی نسلوں کو رزق اور دولت سے مالا مال کر دے گا۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر کی تمام تنگ دستیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ 11 بار یا حیو یا قیوم کو پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر ایک قرآنی سورت پڑھنی ہے۔ اس قرآنی سورت کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تقدیر بدل دیتا ہے، مقدر سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ سورہ کوثر کو پڑھ لے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ کوثر کو 41 بار پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ آپ نے یا رزاق یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ جس گھر میں اللہ کے ان 3 ناموں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں رزق کا، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ جس نے بھی یہ وظیفہ پڑھا اللہ نے بادشاہ بنا کر اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی غربت سے نکلنا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہت میں چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابیوں کو خودی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کی رحمتیں برکتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا رزاق یا غنی یا مغنی پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ یا رزاق یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا رزاق یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا،
یا رزاق یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ رہی ہیں، ڈپریشن نے، گھر کی تنگ دستی نے، کاروبار کی بندش نے، گھر کے حالات نے، گھریلو ناچاکیوں نے، پریشانیوں نے آپ کے چہرے کی رونق چھینی ہے اور آپ عمر سے بڑے اور بوڑھے نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، تو آج یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ انشاءاللہ آپ پر رب کریم کا خاص کرم ہو جائے گا، آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک لازمی پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ جو دعا مانگنا چاہتے ہیں، جتنا مانگنا چاہتے ہیں، جیسا مانگنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، لیکن میرے رب کے خزانے میں کبھی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ میرے رب کے خزانے بہت وسیع اور عزیز ہیں۔ جب وہ دینے پر آتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے بھی اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگنا ہے۔ میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔